بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمادی الثانی کے مہینے کو عوام محبت سے خواجہ معین الدین کا مہینہ کہتے ہیں۔ جمادی الثانی کی ہوا جب چلتی ہے دلوں میں ایک نام خود بخود اترنے لگتا ہے، وہ نام جس نے بر صغیر کی روح کو ایمان کی گرماہٹ دی، سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ مورخین لکھتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 6 رجب المرجب 633 ہجری کو ہوا، مگر بر صغیر میں ان کے عرس کی تیاریاں جمادی الثانی کے مہینے ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ زائرین کے قافلے چل پڑتے ہیں، راستے آباد ہونے لگتے ہیں اور ہر طرف ایک روحانی ہلچل محسوس ہوتی ہے۔ یوں پورا مہینہ آپ کی نسبت سے مہکتا ہوا نظر آتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کی دعوت نے بر صغیر کے اندھیروں کو ایمان کی روشنی میں بدلا۔ اللہ کی طرف بلانے کا جو چراغ انہوں نے جلایا وہ آج تک روشن ہے۔ جمادی الثانی کی آمد کے ساتھ لوگ روحانی طور پر آپ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ دعاؤں میں آپ کا تذکرہ، دلوں میں آپ کی یاد اور زبانوں پر ایک ہی جملہ، غریب نواز کا مہینہ آ گیا ہے۔ جب کسی بزرگ کے فیضان سے پوری قوم صدیوں تک فیض پاتی رہے تو ان کی یاد ایک مہینے میں قید نہیں رہتی۔ البتہ کچھ مہینے کی نسبتیں اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں۔ جمادی الثانی بھی انہی مہینوں میں سے ایک ہے جس کی فضا میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کا چرچا زیادہ سنائی دیتا ہے۔ جمادی الثانی کا مہینہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے مقرب بندے وقت گزرنے کے بعد بھی دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کی تعلیمات، ان کی سادگی، ان کی درویشی آج بھی بر صغیر کے روحانی نقشے کا سب سے روشن چراغ ہے۔ تو خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں کے لیے لگ بھگ ہم 19 ایپیسوڈ پیش کر چکے ہیں، یہ 20واں ہے۔ خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے ان کے بارے میں ہر چیز جاننا چاہتے ہیں، تو تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ہم اس بیان کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے سنا کہ جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل پاکی کرنا سکھایا اور اسی موقع پر ان سے فرمایا ہر بال کے نیچے پانی پہنچانا چاہیے، تمام بالوں کو اچھی طرح تر کرنا چاہیے، اگر ایک بال بھی خشک رہ جائے تو غسل کرنے والے کا جسم اس کے ساتھ قیامت کے دن دشمنی کرے گا۔ جبریل علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ اے آدم، تیرے جسم میں جتنے بال ہیں ان کے برابر 1 سالہ عبادت کا ثواب ملے گا،
اور ہر قطرہ پانی جو تیرے جسم تک پہنچا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے تاکہ وہ قیامت تک عبادت کرے اور اس کا ثواب تجھے ملے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اے جبرائیل، یہ ثواب صرف مجھے ملے گا یا میرے فرزندوں کو بھی؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے فرزندوں میں سے جو مومن ہوں گے اور حلال سے غسل کریں گے ان کے لیے بھی تمہارے برابر اجر ملے گا۔ اتنا فرما کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ یہ فائدہ اس کے لیے ہے جو حلال کے بعد غسل کرے، لیکن وہ گروہ جو حرام کے بعد غسل کرتا ہے اس کے ہر جسم کے بال کے برابر اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے ہیں، اور آب غسل کے ہر قطرہ سے ایک خبیث پیدا ہوتا ہے، اس خبیث سے جو بدی قیامت تک ہوگی وہ زنا کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم ہر مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ اپنے نامہ اعمال کو ہم لوگ نیکیوں سے بھر لیں، آمین۔ ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ راستہ چلنے والوں کے لیے اول راہ شریعت ہے، جبکہ طالبان راہ شریعت میں ثابت قدم رہیں اور فرمان شریعت بجا لاویں اور ذرہ برابر تجاوز و تفاوت نہ کریں، تب طریقت تک پہنچتے ہیں۔ اور جب اس مرتبہ میں ثابت قدم رہتے ہیں اور فرمان طریقت مطابق سنت سابقین بجا لاتے ہیں اور کسی وقت اس سے تجاوز نہیں کرتے، تب وہ مرتبہ معرفت تک پہنچتے ہیں اور اس مقام کی شناخت اور جگہ سے خبردار ہوتے ہیں اور روشنائی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب اس مقام پر ثابت قدم رہتے ہیں تو مرتبہ چہارم میں گزر ہوتا ہے، وہ مرتبہ حقیقت ہے۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد جو کچھ مانگا جاتا ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے ایک بزرگ کو فرماتے ہوئے سنا کہ عارف وہ ہے جو دونوں جہاں ترک کر کے مجرد ہو جائے اور مقام فرانیت پر پہنچے، کیونکہ جو اس مقام پر ہوتا ہے وہ دو جہاں سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھوکھوں کو کھانا کھلاتا ہے اس کے اور دوزخ کے درمیان 7 حجاب پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہر حجاب کا فعل ایک دوسرے سے 500 سال کی راہ کے برابر ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے اپنے گھر والوں کو ویران کرتا ہے، اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔
پھر فرماتے ہیں کہ خواجہ محمد اسلم توسی ایک بزرگ تھے، کسی وقت انہوں نے حالت سکر میں سچی قسم کھائی، مگر جب وہ عالم صحب میں آئے دریافت کیا کیا میں نے آج قسم کھائی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ فرمانے لگے آج میرا نفس اس سچی قسم کھانے کی وجہ سے خیرہ ہو گیا، کل اور قسم کھائے گا اور یہ عادت ہو جائے گی۔ بعد اس کے انہوں نے اس سچی قسم کے کفارہ میں 40 سال کسی سے بات نہیں کی۔ حاضرین مجلس سے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں ایک شہر میں پہنچا جو شام کے نزدیک ہے۔ شہر کے باہر ایک غار تھا، اس میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام شیخ محمد الواحد غزنوی تھا۔ سوائے ہڈیوں کے ان کے جسم میں کچھ نہیں باقی بچا تھا۔ سجادہ پر بیٹھے تھے، 2 شیر ان کے سامنے کھڑے تھے۔ شیروں کی وجہ سے یہ دعاگو ان کے پاس نہیں گیا۔ جب ان بزرگ کی نظر پڑی، آواز دی آؤ، ڈرو نہیں۔ جب قریب پہنچا سر جھکایا اور بیٹھ گیا۔ پہلی بات ان بزرگ نے یہ فرمائی کہ اگر تم کسی کے نقصان کرنے کا ارادہ نہ کرو گے تو وہ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ شیر کیا چیز ہیں جو ان سے خوف کیجئے جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، سب اس سے ڈرتے ہیں۔ شیروں کی کیا مجال جو اس سے نہ ڈریں۔ تو شمع رسالت و ولایت کے پروانوں، یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہم پھر ملیں گے دوسرے بیان کے ساتھ انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔